اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صادق علی انصاری سنی حنفی بریلو گجرات سے۔ جیسے کہ ہفتہ 10 دن پہلے میں نے تبلیغی جماعت کے تعلق سے ایک آئیڈیو اپلوڈ کی ہے تبصرہ کر کے، اور میں نے اس میں کہا تھا کہ پارٹ 2 انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا۔ تو آج میں پارٹ اپلوڈ کر رہا ہوں، اور جو حوالہ دے رہا ہوں دیوبندی سے کہہ رہا ہوں، فون تو ریسیو کرتے نہیں، اتنے بے غیرت ہو گئے تم، کم سے کم کال تو ریسیو کرو۔ بہت کال کر چکا میں، بہت کال کر چکا، آج صبح سے کال کر رہا ہوں میں، اللہ کی قسم کھا کرو کم سے کم 40 سے زیادہ میں کال کر چکا، صرف دیوبندیوں کو، وہابیوں کی تو باتیں چھوڑ دو، ان کو بھی کیا میں نے، وہ بھی نہیں ریسیو کرا۔ بہرحال میں نے پارٹ 2 بنا رہا ہوں، اس کا جواب کوئی دیوبندی کے پاس پہ جواب دے ضرور کال کر کے۔ ایسا نہیں کہ نمبر ہے نہیں، اسکرین پر ہم نمبر ڈال کے رکھے ہوئے ہیں، لیکن تم کو غیرت نہیں کہ تم فون کر کے جواب دے سکو۔ بات ہو گئی۔ دوسری بات، ایک اہم بات یہاں پہ میں کر رہا ہوں، یہ تبلیغی جماعت کے لوگ جو نکلتے ہیں نماز کی دعوت دینے کے لیے، ٹھیک ہے، حالانکہ خود ان کو اپنے ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ اس جماعت کے جو امیر ہوتے ہیں ان کو بھی کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا ہے، ان کو صرف نماز کا بول کر کے کہ جاؤ نماز کی دعوت دو سب کو اور سب کا ایمان برباد کرو، بس ان کو اتنا ہی حد تک معلوم رہتا ہے، اپنے اکابرین کی کتاب کا نام تک نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یہ اپلوڈ کر رہا ہوں، اس سے پہلے کے آئیڈیو آپ دیکھ لیجیے گا۔ ایک تبلیغی جماعت کے امیر صاحب سے بات ہوئی، ان کی کیا حالت ہے کچھ بھی نہیں جانتے وہ۔ بہرحال اب میں حوالہ دینے لگا ہوں، اب آپ سنیے، یہ تو میں نے کچھ تمیزی بات کی تھی۔ اب حوالہ ہے میرے پاس، دیکھیے، احکام التبلیغ، احکام التبلیغ کتاب کا نام ہے، لکھنے والے کا نام ہے حضرت مولانا محمد فاروق صاحب، ہے نا؟ اور کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 338 پر جواب میں دیتے ہیں کہ جب تبلیغی جماعت مروجہ کا بدعت ہونا ثابت ہو چکا، خواب میں نے کہہ دیا، خواب کچھ نفع نہیں، یہ خواب دیتے تھے نا الیاس قاندیلی صاحب کہ مجھے خواب میں بشارت ملی کہ تبلیغی جماعت ایجاد کرو، تو یہاں پہ جن کا جواب دیتے ہوئے تبلیغی جماعت کے بانی کا جواب دیتے ہوئے خود کہہ رہے کہ جب تبلیغی جماعت مروجہ بدعت ثابت ہو چکا تو خواب کچھ نفع نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حوالہ اور میں دے رہا ہوں، اور ان کا اعتراف خود ہے، امریکہ بھی جانتا ہے، امریکہ والے بھی، یہودی عیسائی وہ خود جانتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت والے دراصل ہمارے ہی لیے کام کرتے ہیں، وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، اس لیے تو کبھی کچھ نہیں بولتے۔ تبلیغی جماعت والے کا تعلق سے مجھے ایک یہودی عیسائی پر، کسی یہودی عیسائی کا ایک بیان دکھا دو، مجھے ایک بیان دکھا دو، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت والے کھوکھلا کر رہے ہیں مسلمانوں کو، جو ہمیں کام کرنا چاہیے وہ خود تبلیغی جماعت والے خود کر رہے ہیں۔ حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں، الزام نہیں، حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے انکشاف حقیقت، لکھنے والے کا نام ہے معزل ابو الفضل عبد الرحمان، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 29 پر کہتے ہیں کہ مغربی ممالک اور خاص طور پر امریکہ جانتا ہے کہ یہ جماعت دانستہ یا غیر دانستہ طور پر ہمارے مقاصد اور ہمارے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ دیوبندی اکابر کا کچھ اعتراف ہے کہ غیر مغربی ممالک یعنی امریکہ اور اسرائیل وغیرہ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ہی کام کر رہے ہیں۔ یہ نماز وغیرہ دعوت دینا تو یہ تو عیسائی یہودی کا تو کام نہیں ہے، تو کیا مطلب نکلتے ہیں؟ ہمارے سنی بھائی بالکل سمجھدار ہو گئے ہیں، وہ خود سمجھ جائیں گے کیا کام کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو مسلمان کو توڑنا، ایک گھر کو دوسرے گھر سے لڑانا، یہ سارے کام وہ کر رہے ہیں جو ایک یہودی عیسائی کا کام تھا، وہ سارے مسلمان کا چولا اوڑھ کر کے یہ تبلیغی جماعت والے کام کر رہے ہیں۔ نماز کا دھوکہ، اب نماز ایک ایسا حصہ ہے، نماز ایک دین میں ایک ایسا اہم حصہ ہے جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک شرابی کو بھی آپ نماز کی دعوت دے گے تو انکار نہیں کرے گا، بیچارہ سر نیچا کر کے چلا جائے گا، اور اس کے ہی نماز کا نام لے کر کے اس کا ایمان لوٹ لیتے ہیں، یہ جو ملتا ہے اس کا ایمان لوٹتے ہیں۔ اتنے بے غیرت، بے شرم، بے حیا دیوبندی ہوتے ہیں یہ تبلیغی جماعت والے، اور ان کے آپس میں خود لڑائی ہے، 2 جماعت تبلیغی جماعت میں خود ہے، تبلیغی جماعت میں، اور دیوبندی میں تو پورا ٹوٹل 5 جماعت ہے۔ بہرحال یہ 3 حوالے میں نے دیا۔ تیسری کتاب کا نام ہے کشف الغفا، لکھنے والے وہی مولانا ابو الفضل عبد الرحمان، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں لیکن اس جماعت کی گمراہی، خود کہہ رہے ہیں لیکن اس جماعت کی گمراہی اور حفظ فرمائے اصلی جہاد کا استعمالہ طریقہ قرار دیتے ہیں، اور اصلی جہاد کے خلاف ذہن سازی شروع کر، قرآن کے ایک سری حکم کے خلاف ذہن سازی کر کے تبلیغی جماعت کہلائے، کیا کہلائے؟ خود کفر کی تبلیغی جماعت کہلائے، کیا کہہ رہے؟ کفر کی تبلیغی جماعت کہلائے۔ اس میں ایک حصہ ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پھر دوسری کتاب سے حوالہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اصلی جہاد کے خلاف ذہن سازی کر دی،
اس الفاظ کو آپ غور کریے گا، اصلی جہاد کے خلاف غور کر دی. میں دوسری کتاب سے حوالہ دیتا ہوں، واضح ہو جائے گا کہ اصلی جہاد کیا. کتاب کا نام ہے دلی کی برادریاں. دلی کی برادریاں یہاں پہ بالکل موجود. جو الفاظ میں نے وہاں پڑھے تھے وہی الفاظ میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو ہاں دیکھیے پورا عبارت پڑھ کے سنا رہا ہوں. خان بہادر حاجی صاحب رشید دہلوی ثابت رکن دارالعلوم دیوبند تحریک آزادی سے مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے تبلیغی جماعت کا قیام میں سرگردہ حصہ لیا. اس میں جہاد سے ہٹانے کے لیے مسلمان جو اس میں یہودی عیسائی جو انڈیا میں ہمارے رہ رہے تھے، غیر مسلم یہودی عیسائی جو مسلمانوں کو تمام لوگوں کو غلام بنے ہوتے، ان سے جو مسلمان لڑ رہے تھے ان کو ہٹانے کے لیے، ان کی توجہ ہٹانے کے لیے جہاد سے کیا ایک تبلیغی جماعت کا سرگرم حصہ لیا اور لوگوں کو مسلمانوں کو اٹھا لے جا کر کے لوگوں کو بیوقوف بنانا شروع کر دیا کہ چلو نماز کی دعوت دیتے ہیں، چلو نماز کی دعوت دیتے ہیں. حوالے تو تبلیغی جماعت کے تعلق سے بہت سارے ہیں میرے پاس میں، لیکن کوئی دیوبندی بے شرم بات ہی نہیں کرتا ہے، اس لیے مجھے تبصرہ کرنا پڑ رہا ہے. اور اس میں بڑے بڑے دعوے جات ہے. ایک حوالہ میں فضائل اعمال کے دیتا ہوں. ان کو کیا سکھایا جاتا ہے، یہ بہت ان کی اہم کتاب ہے جو گلے میں لٹکا کر کے بازو میں دبا کے چلتے ہیں. کتاب کا نام فضائل اعمال. گستاخی دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کر رہے ہیں. دعویٰ کیا ہے کہ نماز کی دعوت دیتے ہیں. اللہ ہی دینے والا ہے، بالکل اللہ دینے والا ہے، لیکن دھوکہ کیا دیتے ہیں کہ نہیں مسلمان جو ہے اللہ کے سوا کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں، لہذا شرک کرتے ہیں. حالانکہ ان کا دعویٰ بے بنیاد ہے، بالکل جھوٹا دعویٰ ہے. ان کا خود کا اپنا عقیدہ درست نہیں ہے. فضائل اعمال جلد اول فضائل صدقات میں صفحہ نمبر 254 میں کیا لکھتا ہے لکھنے والے مصنف کہتے ہیں جس میں ارشاد یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ آگنیات کی زکوٰۃ فقراء وغیرہ کے لیے کافی نہ ہو تو زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ اس کے علاوہ بھی اور بھی کر دیتا، اور بھی چیزوں پر فرض کر دیتا. یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ جانتا ہی نہیں. کیا کہتا ہے جس میں ارشاد یہ ہے کہ اگر حق تعالیٰ جانتا اگلیات کی زکوٰۃ سے فقراء کے لیے کافی رہی، مطلب ان کے نزدیک تو اللہ بھی نہیں جانتا. یہ دعوے دار ہے، اللہ کو ایک اللہ کو ماننے کے دعوے دار ہے، اور حالت کیا ہے کہ اللہ بھی نہیں جانتا. نعوذ باللہ، کافر ہے، بالکل کھلا ہوا کافر ہے. ایسا جو سب سے کہ بات اللہ نہیں جانتا بالکل کافر ہے. اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے. اللہ تعالیٰ جو ہو چکا، جو ہونے والا ہے، ایک ذرے ذرے کا اللہ رب العزت کو خبر ہے، معلوم ہے. ہم اصل اللہ رب العزت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، دین اسلام کو ہم اصل ماننے والے. اگر اس پر کوئی بات کرنا چاہے، اپنے آپ کو حق پر ثابت کرنے کے لیے بات کرنا چاہے، تو اس پر جب چاہے مجھ سے بات کر لیں، اینی ٹائم. میں خدا قسم کہتا ہوں کبھی زندگی میں اپنے آپ کو کوئی بھی بات نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتا ہے. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی ہے. ان دیوبندیوں کو کچھ میں حرکت دکھایا ہوں اور ان کے اپنے گھر کے جو مکاریاں ہیں اور کچھ اعتراف ہیں وہ بھی میں نے دکھائے ہیں. اور آخر میں ایک حدیث شریف میں پیش کر دیتا ہوں. اس حدیث شریف کو بغور آپ غور فرمائیں کہ حدیث کا مصداق کون ہے. جیسے کہ میں نے وہاں پہ پچھلے حوالے سارے پڑھ دیے ہیں. اب یہاں پر مہر لگانے کے لیے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف یہاں بیان کر دیتا ہوں. کیا ہے حدیث شریف؟ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7106 7106 نمبر ہے. حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، روایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، ان لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. حوالے آپ نے سن چکے ہیں کہ کیا کیا ان کے گھر کے حوالے ہیں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہاں پہ حدیث شریف سن لیجیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے، وہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہیں. اس کے نزدیک ان میں سب سے بڑا مرتبے والا جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے، جو جماعت کا امیر ہوتا ہے. بالکل اس حدیث کے مصداق کون ہے؟ تبلیغی جماعت والے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بالکل کلیئر بات کر کے اور بات کر دیا کہ کچھ ایسے شیطان ہوں گے جو لوگوں کو فتنے میں ڈالیں گے. اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے پیشن گوئی کی ہے. بہت ساری پیشن گوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جو سب دیوبندیوں پر، زیادہ تر دیوبندیوں پر فٹ آتی ہے. منافق کے تعلق سے، حاجی کے تعلق سے بہت ساری فٹ آتی ہے، لیکن وہ مانتا نہیں، حدیث مانتا ہی نہیں. جیسے کہ میں نے حدیث پیش کی ہے کہ جو سب سے بڑا فتنے والا جو سب سے زیادہ بڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ فتنہ ڈالتا ہے، یعنی تبلیغی جماعت کا امیر. بالکل واضح الفاظ کے ساتھ میں نے تبلیغی جماعت کی کتاب سے دکھایا اور آخری میں حدیث شریف پیش کر کے میں نے کلیئر کر دیا.
اور آگے قرآن کی آج بھی میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن یہ دیوبندی مانے گا نہیں، کیونکہ اتنا حوالے میں نے لگا جتنے کافی ہے. انشاءاللہ اگر پارٹ 3 بنانے کا موقع ملے گا تو ضرور انشاءاللہ پارٹ 3 بھی بنائیں گے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے اور شیئر ضرور کر دیجیے. ٹھیک ہے، کیونکہ لائک وغیرہ نہیں آ رہے ہیں، اس لیے زیادہ ویو بھی نہیں آ پا رہے ہیں. تو اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہمارے چینل پر اسٹرائک وغیرہ مار رہے ہیں اور بہت سی چینل کے خلاف کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھیے بے شرمی دیکھیے، دعوے دار مسلمان ہونے کے بھی ہے. کیا ہے؟ دعوے دار مسلمان ہونے کے لیے نام لینا ضروری نہیں، میں ضروری نہیں سمجھتا. جو سنے گا تو ضرور سمجھ جائے گا. اور بے شرم اتنا ہے کہ میں کیا بولوں. خیر چھوڑیے، آگے انشاءاللہ کبھی کسی میں نام لے لوں گا. ٹھیک ہے، آپ دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.